الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آج کے دور میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے کسی دوسرے سے کوئی شکایت نہ ہو، کوئی گلہ نہ ہو، کوئی رنجش نہ ہو. ہر شخص تقریباً دوسرے سے نالا نظر آتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف عام طور پر شکایتیں کرتا ہوا ہی نظر آتا ہے. حد تو یہ ہے کہ اب سگے رشتے دار ایک دوسرے کے خلاف شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف. یہ جو سگے رشتے ہیں، ان سگے رشتوں میں یہ نفرت کون بول رہا ہے؟ محبت کے ان رشتوں میں نفرت کی دراڑیں کون ڈال رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا. دیکھیں، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو اپنی بیماری کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں کیوں بیمار ہوں، مجھے یہ بیماری کیوں لاحق ہوئی. رشتے دار جو آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت منقطع کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے رشتے ناطے توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا بھی تو کوئی سبب ہوگا. سب سے بڑا جو سبب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض سے نابلد ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پر کس کے کیا حق ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، شریعت نے کس رشتے کو کیا مقام دیا ہے. ہم اس سے بالکل بھی لا علم. یہ جو رشتے ناطے ہیں، شریعت نے اس کو بڑا پیارا نام دیا اور کہا ہے کہ اس کو ملا کر رکھو. یہ رشتے تم نے نہیں بنائے، یہ رشتے اللہ نے بنائے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اللہ سے ڈرو اور ان رشتے ناطوں کو ہر وقت جوڑنے کی کوشش کرو، کبھی توڑنے کی کوشش مت کرو. یہ اللہ نے بنایا رشتے.
اور ہر رشتے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حق رکھا ہے، اور اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ ہو۔ صلہ کا مطلب ہے ملانا، صلہ کا مطلب ہے ملانا، اور رحیم وہ رشتے جن کا تعلق رحم مادر کے ساتھ، جو آپ کے والد ہیں، والد کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے والد کے کتنے رشتہ دار ہیں، آپ کی والدہ کے کتنے رشتہ دار ہیں۔ جو والد کے تعلق سے، والدہ کے تعلق سے، نانا یا دادا کے تعلق سے رشتے ہیں، وہ سارے سگے رشتے ہوتے ہیں، اور ان کو کسی صورت توڑنا شریعت کے اندر روا نہیں۔ اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ توحید ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ توحید کے ساتھ شریعت نے صلہ رحمی کی تعلیم رکھی۔ ہمیں توحید تو یاد رہی اور ہم صلہ رحمی کو بھول گئے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ کسی طور پر بھی تم نے رشتے ناتوں کو توڑنا نہیں ہے۔ ہم تو ذرا سی بات پر اپنے باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنی ماں سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے چاچا اور ماموں سے ناراض ہوتے ہیں، خالہ سے بات نہیں کرتے، اور پھر ذرا سی بات پر یہ قطع تعلقی جب چلتی ہے تو اس میں نسلیں پوری ضائع ہو جاتی ہیں ہماری، اور ہم بات چیت کرنے کے روادار نہیں ہوتے کہ ہم کیسے اپنی خالہ کے گھر جائیں اس کو منائیں، اپنے چاچا کے یہاں جائیں اس کو منائیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، سیدنا عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کی بات، یہ جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، اب تک کتنے لوگوں نے مانی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بندوں نے ابھی تک میری بات مانی ہے، عبد و حر، ایک غلام ہے اور ایک آزاد، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا بلال حبشی، صرف 2 بندے ابھی تک مسلمان ہوئے ہیں۔ شروع کی دعوت ہے بالکل۔ عمر بن عباسہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا نبی۔ عمر بن عباسہ نے کہا کہ اللہ کا نبی کون ہوتا ہے؟ کہا جسے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے کر دنیا میں بھیجتا ہے کہ لوگوں تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ عمر بن عباسہ نے کہا اللہ نے آپ کو کیا پیغام دیا ہے؟ اللہ نے کس پیغام کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھیجا ہے؟ آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان، اللہ نے مجھے جو دعوت دی ہے اس سے 2 بنیادی نکات ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے مجھے رشتے ناتوں کو جوڑنے کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ یہ آپ کی بنیادی دعوت ہے کہ رشتے ناتوں کو جوڑنا ہے، ملا کے رکھنا اور بتوں کو توڑنا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا، معروف بات ہے آپ جانتے ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کو دعوت پیش کریں۔ آپ نے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور اس موقع پر جو آپ نے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرنے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی دعوت دی، اور ساتھ یہ الفاظ کہے کہ غیر ان لکم رحیما، فرمایا کہ میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کی دعوت ہے، لیکن میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، لیکن اس دعوت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اپنی رشتہ داری تم سے توڑ لوں گا اور اپنی رشتہ داری منقطع کر لوں گا۔ غیر ان لکم رحیما، فرمایا میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تم میرے رشتہ دار ہو، یہ رشتے اللہ نے قائم کیے ہیں۔ سأكلها ببلالها، فرمایا کہ میں ان رشتے ناتوں کو ہمیشہ تر و تازہ رکھوں گا، تر و تازہ رکھوں گا۔ محدثین لکھتے ہیں سأكلها ببلالها، یہ جو جملہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ عربی ادب کے شاہکاروں میں سے، یہ نہیں کہا آپ نے کہ میں رشتہ داروں کو اپنے ان رشتوں کو قائم اور دائم رکھوں گا، نہیں، سأكلها ببلالها، تر و تازہ، یعنی آپ اس دعوت کے نقطۂ آغاز پر جو میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، جب اس دعوت کا نقطۂ انتہا ہوگا، یہ دعوت دنیا میں پھیلے گی اور 4 سو میرے ماننے والے ہوں گے، میں تب بھی تمہارے ساتھ اپنی رشتہ داری قائم رکھوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے رکھی، آپ کی تعلیم تھی
چچا آپ کا مشرک تھا، چچا آپ کا مشرک تھا، اس کے ساتھ رشتہ داری آخر تک قائم رہی، حتیٰ کہ ابو لہب جس کے بارے میں قرآن مجید نے نام لے کر اس پر لعنت کی، اس دور میں بے شمار اللہ اور اس کے رسول کے دشمن موجود تھے، لیکن ابو لہب کا نام لے کر تبت یدا ابی لہب وتب، کتنا بڑا بدبخت ہوگا۔ لیکن جب یہی ابو لہب اس کی بیٹی درہ بنت ابی لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچگاز بنے، درہ بنت ابی لہب مسلمان ہوئی، مدینہ آئی، اور مدینہ میں کچھ لوگوں نے اس کے باپ کا نام لے کر ابو لہب کا کہ تمہارا باپ تو ایسا اور ویسا تھا، نبی کو بڑا تنگ کیا، اس کا نام لے کر جب اس طرح کی باتیں کی تو درہ بنت ابی لہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور رو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ اتنا بھی برا تھا، لیکن آج مدینہ والے کچھ میرے باپ کا نام لے کر برا بھڑا کہتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ فرمایا آ جانا مسجد میں آ جانا فلاں موقع پر، اور سامنے میرے کھڑے ہو جانا۔ درہ بنت ابی لہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے موقع پر مسجد میں آ گئی، نماز کے بعد کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منبر پر جلوہ فروز ہوئے، آپ نے حمد و ثنا کے بعد کہا لوگوں کیا تمہارا نسب نامہ ہے؟ میرا کوئی نسب نامہ نہیں۔ تمہارے رشتے دار ہیں؟ میرا کوئی رشتے دار نہیں ہے۔ میں یہ دیکھو درہ بنت ابی لہب میرے چچا کی بیٹی، اس نے آ کر شکایت کی ہے، خبردار آپ کے پاس کوئی اس کے باپ کے تعلق سے مجھے اور اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ، یہ رشتے داری، قرآن نازل ہو چکا، قرآن کی آیت موجود ہے، کیا اللہ کے نبی قرآن یہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ پڑھتے تھے، لیکن لوگوں کو منع کیا کہ رشتے ناتوں کے تعلق سے مجھے تکلیف نہ پہنچا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ آپ کی تعلیم بھی یہی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور مدینہ میں جو پہلا خطبہ دیا تھا جو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تھا، یہودی عالم تھے، چھپ کے سنا، اللہ کے نبی نے پہلا درس، پہلا خطبہ، پہلا پیغام جو مدینہ والوں کو دیا، ایھا الناس، اے لوگوں افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتے ناتوں کو جوڑ کے رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سو جائیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، یہ کام کرو گے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ پہلا درس ہے مدینہ کے اندر، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو۔ ہم تھوڑا سا دین سمجھ لیتے ہیں کتابیں پڑھ کر، خاص طور پر نوجوان، معذرت دیتا ہم سمجھتے توحید بس ہمیں سمجھ میں آ گئی، دین ہم سمجھ لیتے ہیں، ہمارے چاچا بھی جاہل ہیں، ہمارے ماموں بھی جاہل ہیں، رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ سیدنا ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ مسلمان نہیں ہوئی، سیدہ عائشہ کی بہن ہے لیکن دونوں کی مائیں الگ الگ ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی والدہ ام رومان وہ مسلمان ہوگی، سیدہ اسماء بنت ابی بکر کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی، لیکن سیدنا اسماء بنت ابی بکر مسلمان ہو گئی، مدینہ۔ ماں کا دل چاہا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے مدینہ جاؤں، ماں آ گئی، مشرکہ ہے، مکہ کے تحائف بھی ساتھ لے کر آئی۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر اللہ کے نبی کے پاس آئیں کہ میری والدہ مشرکہ ہیں، مسلمان نہیں ہوئی، لیکن مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، میرے لیے تحفے تحائف لائی ہیں مکہ کے، کیا والدہ سے مل لوں، تحفے تحائف لے لوں؟ اور میں ہاں جاؤ، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ مشرکہ، بت پرست والدہ، میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ واقعہ بالکل جھوٹا ہے جو ہماری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اکثر خطبہ بیان بھی کرتے ہیں کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ سے ملنے کے لیے مدینہ آئے، ان کے گھر میں آئے، چارپائی پہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر سمیٹ دیا، بستر بچھا ہوا تھا چارپائی پہ، انہوں نے بستر سمیٹ دیا۔ سیدنا ابو سفیان نے کہا بیٹی یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹیاں تو اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے جب آتے ہیں تو فرش راہ بچھا دیتی ہیں، دل و جان بچھا دیتی ہیں، تم نے بچھا ہوا بستر سمیٹ دیا۔
تو سیدہ ام حبیبہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور وہ پاک ہیں اور تم مشرک ہو ناپاک. جھوٹا واقعہ ہے، سنت بالکل اس کی جھوٹی. ایسا نہیں ہو سکتا، شریعت کی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کے لیے، کوئی بیٹی اپنی ماں کے لیے، چاہے وہ مشرک ہی کو نہ ہو، اس طرح کا کوئی سلوک روا نہیں رکھ سکتا. شریعت اس کی اجازت بھی نہیں دیتی، شریعت اس کی اجازت بھی نہیں دیتی. لہذا صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی میں سب سے اوپر رشتوں کا جو مقام ہے وہ ماں کا ہے، باپ کا ہے، پھر ماں کے تعلق سے خالہ ہے، ماموں ہے، پھر باپ کے تعلق سے چاچا ہے. ہمارے ہاں تو ان رشتوں کو جو شریعت نے سگے رکھے ہیں، ان رشتوں کو تو دشمن سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے چاچا کا بیٹا. عجیب و غریب ہم نے نفرتیں ان رشتوں کے تعلق سے پال رکھی. ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا ختم کر دیتے ہیں. ان رشتوں کا احترام کریں، صلہ رحمی کریں. ایک آیت جو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی، ہر خطیب خطبے کے آخر میں آپ کو سناتا ہے. کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو، انصاف کرو، والاحسان اور اس میں سلوک کرو، وایتاء ذی القربی اور قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. وہ حق رشتے کا حق ہے. سب سے پہلے وہ چاچا ہے تو یہ اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے. وہ ماموں ہے تو یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے. وہ خالہ ہے، وہ پھوپھی ہے. یہ شریعت نے ان کا رشتہ رکھا ہے. اس رشتے کا تعلق قائم اور دائم رکھو. کلو ارحامکم ولو بالسلام. تمہیں رشتوں کو قائم رکھو چاہے سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کا، تم غریب ہو، کچھ نہیں دے سکتے، تحفے تحائف نہیں دے سکتے، کم از کم زبان کو استعمال کر سکتے ہو، سلام تو کر سکتے ہو. اور میں سلام کے ذریعے رشتوں کو قائم اور دائم رکھوں. قرآن مجید میں 12 جگہ پر، ایک دو جگہ نہیں، 12 جگہ پر اللہ نے کہا وایتاء ذی القربی، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. قریبی رشتہ داروں کو وآت ذی القربی حقہ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. قطع رحمی نہ کرو. شریعت نے بڑی وعید بیان فرمائی. صلہ رحمی پر بڑی نوید ہے اور قطع رحمی پر بڑی وعید ہے. نوید کیا ہے؟ آپ رشتے ناتوں کو جوڑ کے رکھیں گے. نوید کیا ہے؟ جنت میں جانے کا آسان راستہ. نوید کیا ہے؟ جنت میں جانے کا آسان راستہ. اور 2 چیزیں آپ کو ملیں گی دنیا میں صلہ رحمی کے نتیجے میں. 2 چیزیں، اور ان 2 چیزوں کی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان 2 چیزوں سے مستغنی ہو سکتا ہے. سب کو ضرورت ہے 2 چیزوں کی، اور وہ 2 چیزیں ملیں گی صلہ رحمی کے نتیجے میں. کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمہ. جو شخص 2 چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا میں، نمبر 1 ان یبسط له فی رزقه، اس کا رزق فراغ ہو جائے. کون ہے آج کے دور میں جو نہیں چاہتا؟ ہم پریشان ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کرونا کی وجہ سے معاشی طور پر انسان بڑا کمزور ہو گیا. ہر شخص فراغ رزق چاہتا ہے، ہمیں رزق ملے گا، فراغی کے ساتھ ملے گا. نمبر 1. نمبر 2 وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے. ہر شخص چاہ رہا ہے کہ 60 سے 70 ہو جائے، 70 سے 80 تک پہنچ جاؤں. کوئی یہ نہیں چاہ رہا کہ میں 40 کہیں دنیا سے چلا جاؤں. ہر شخص اپنی عمر کے اندر اضافے کا خواہاں ہے. فرمایا یہ دونوں چیزیں ملیں گی، رزق بھی ملے گا، لمبی عمر بھی ملے گی. ایک کام تم کر لو، فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کرو، رشتے ناتوں کو جوڑ کے رکھو، قطع تعلقی سے بچو. 2 چیزیں اللہ تمہیں دے. ایک صحابی نے کہا مجھے جنت میں جانا ہے اللہ کے نبی، اور جنت میں جانے کا آسان راستہ بتاتے ہیں. تمہیں آسان راستہ یہ ہے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، زکات دو اور صلہ رحمی کرو. نماز زکات کے ساتھ بنیادی طور پر اس کو ذکر کیا گیا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں صلہ رحمی نہیں کرتے آپ جنت میں نہیں جا سکتے. آپ نماز پڑھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے
آپ جنت میں نہیں جا سکتے. نماز زکات کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑے گی, رشتے ناتوں کو جوڑ کر رکھنا پڑے گا, معافیاں مانگنی پڑیں گی, ایک دوسرے کو معاف کرنا پڑے گا, تب جا کر جنت کا راستہ آسان ہے. وعید کیا ہے؟ وعید بڑی خطرناک وعید ہے. لا يدخل الجنت قاطع. چھوٹے سے بچے کو جو مدرسے کے اندر جاتا ہے یا ناظرہ یا نورانی قاعدہ بھی پڑھتا ہے جہاں 40 حدیثیں یاد کرائی جاتی ہیں, یہ چھوٹا سا ٹکڑا لا يدخل الجنت قاطع, پوری دنیا زور لگا لے لیکن قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے, تعلموا من انصابکم, تمہیں لوگوں اپنا نسب نامہ سیکھو. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے باپ کے تعلق سے کتنے تمہارے رشتے دار ہیں اور ماں کے تعلق سے نمیاز دریال سارا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون تمہارے رشتے دار ہیں. حکم ہے تعلموا من انصابکم, اپنا نسب نامہ سیکھو. تمہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں صلہ رحمی کرنا آسان ہو جائے گا, رشتے ناتوں کو جوڑنا آسان ہو جائے گا, ایک دوسرے کے رشتوں کو مقام دینا آسان ہو جائے گا. تمہیں پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 3 چیزیں مزید تمہیں ملیں گی. فإن في صلة الرحم محبة في الأهل, فرمان محبت پیدا ہوگی خاندان کے اندر. تم فلاں کی عزت کرو گے, فلاں تمہاری عزت کرے گا. ایک دوسرے کی عزت سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے. فرمان محبت في الأهل, صلہ رحمی سے خاندان میں محبت پیدا ہوگی. منفعت في الأجر, تمہاری عمر کے اندر اضافہ ہوگا اور تمہارے عزت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے. ہر پیر اور جمعرات کو آپ سنتے ہیں نا, اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں, اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے. 2 آدمی معاف نہیں ہوتے, نمبر 1 مشرک, نمبر 2 مشاہد. مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے, نہ پیر کے دن اس کی بخشش نہ جمعرات کے دن اس کی بخشش. مشاہد جو قطع تعلق کی کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنے بھائی سے, باپ سے, بیٹے سے, یا اپنے ماموں اور خالوں سے, یا اپنی پھوپھی اور پھوپھا سے جو ناراض ہو کر بیٹھا ہے, پر میں اس کو بخشش نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس کو مشرک کے ساتھ کھڑا کر دیا. کتنا بڑا گناہ شرک کرنا, جتنا بڑا گناہ شرک کرنا ہے اتنا ہی بڑا گناہ قطع تعلق کی کرنا ہے. آج میں اور آپ شرک سے بچتے ہیں, کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم شرک نہ کریں, لیکن میری اور آپ کی کتنی کوشش ہے کہ ہم قطع رحمی سے بھی بچیں, ہم قطع تعلقی سے بچیں. ہم یہ گناہ تو بڑے شوق سے کریں, جبکہ اس گناہ کو, اس گناہ گار کو اللہ کے نبی نے مشرک کے ساتھ کھڑا کر دیا. جتنا بڑا گناہ شرک ہے اتنا ہی بڑا گناہ قطع رحمی. دعا قبول نہیں ہوتی. آخری بات, دعا قبول نہیں ہوتی. نمازیں تو آپ نے سن لیا نا کہ اللہ کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا, نہ پیر کے دن نہ جمعرات کے دن. یہ نمازیں یہی رہتی ہیں, یہ صدقے, یہ خیرات, یہ زکاتیں یہی رہتی ہیں, یہ روزے یہی رکے رہتے ہیں جب تک کہ قطع تعلقی ختم نہ کی جائے. دعا تک قبول نہیں ہوتی جو کہ ایک انسان کا سب سے بہترین سہارا ہے اللہ کے ساتھ جوڑنے کا. انسان کہیں بھی ہو دعا مانگے گا اللہ سے جڑ جائے, اللہ سے رابطہ قائم ہو جائے گا. یہ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے کہ انسان دعائیں مانگتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ تو کسی سے اپنے رشتے کاٹ کے بیٹھا ہے. طبرانی کبیر کے اندر حدیث ہے, امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, امام اعمش سلیمان بن مہران بہت بڑے محدث ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عبداللہ بن مسعود نے ہمیں درس دیا فجر کے بعد. جب درس ختم ہوا تو ہم نے کہا ہے صحابی رسول دعا فرما دیں, جیسے عام طور پر دعا کی درخواست کرتے. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ میں دعا مانگتا ہوں. دعا مانگنے سے پہلے جو مجمع موجود تھا سامنے جن کو درس دیا تھا ان سے کہا انشدوا باللہ, میں تم سب کو اللہ کی قسم دیتا ہوں, میں تم سب کو اللہ کی قسم دیتا ہوں, انشدوا باللہ قاطع رحم لما قام عنا, کہ اگر اس مجمع میں کوئی قطع رحمی کرنے والا کسی سے رشتہ ناتا توڑ کر, کسی سے بات چیت منقطع کر کر اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے ایسا اس مجمع میں تو وہ اٹھ کے چلا جائے. لما قام عنا, وہ اٹھ کے چلا جائے. اِنَّا نَدْعُو رَبَّنَا, اس لیے کہ اب ہم اللہ سے دعا مانگنے والے ہیں. وَإِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ مُرْتَجَةٌ دُونَ قَاطِعِ رَحِمٍ, ہم اللہ سے دعا مانگنے والے ہیں
اور قاطع رحم کے لیے، رشتے ناتوں کو توڑنے والے کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مجمع میں وہ ایک موجود ہو اور اس ایک کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی رد ہو جائیں۔ لہذا قسم دی کہ اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو اٹھ کے چلا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا گھنونا جرم ہے جس کا شکار ہم میں سے ہر دوسرا شخص۔ اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قطع رحمی سے محفوظ رکھے، رشتے ناتوں کا ادب احترام کرنے اور ان رشتے ناتوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔